بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ڈے 11 میں ویلکم۔ آیت 186 پہ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ رمضان کے جو پورا پیسج ہے وہ 183 سے شروع ہوتا ہے اور 188 تک چلتا ہے۔ تو اب یہ جو 186 ہے یہ بھی دیکھیں رمضان کی آیتیں اللہ تعالیٰ ان کو کھول کھول کے ان کی وضاحت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کو کہ انسان کو کیوں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیوں اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرنا چاہیے۔ کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں دعا سے ریلیٹڈ سوال ہوتے ہیں اور تقدیر سے ریلیٹڈ سوال ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ چیز آپریٹ کرتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے، ہماری کوئی بات نہیں سنتے، یا کبھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میری تقدیر ہی ایسی ہے۔ اس میں سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا آپ کی تقدیر ایسی؟ تقدیر تو ایک ایسی چیز ہے جو سب سے چھپی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، مجھے اور آپ کو۔ اس دنیا میں جو سب سے کامیاب انسان جس کو آپ سمجھتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، اس کا فیوچر بھی اتنا ہی انسرٹن ہے جتنا میرا اور آپ کا، صحیح ہے؟ تو ہمیں نہیں معلوم کل کیا ہونا ہے۔ یہ اس طرح کے وسوسے، اس طرح کی مایوسی کبھی ایک لیول پہ فطری بھی ہوتی ہے، اور کبھی شیطان بھی آپ کو بھٹکا دیتا ہے، اور پھر آپ جب وہ ایک ڈور پکڑ لیتے ہیں نا کہ ہاں نہیں میں تو ہوں ہی کرسڈ، میں تو ہوں ہی منحوس، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے دور ہے، ہماری دعائیں تو کبھی قبول نہیں ہوتی، اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ چیز پکڑ لیتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے شیطان وہی راستے آسان کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ایشورنس دے رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، تو اب آپ نے اللہ سے یہ گمان رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ اٹ بی، صحیح ہے؟ تو یہ ہم ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں تھوڑی بہت کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے آیت انشاءاللہ پہلے رکھتا ہوں، اس کی تھوڑی سی آج ہم بیوٹی پہ بات کریں گے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کتنے قریب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا اردو میں ترجمہ میں پہلے آپ کے سامنے آسان اردو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ہم اس کے تھوڑی سی نوانسز پہ جائیں گے، کیونکہ اس میں بلاغہ کے بڑے خوبصورت جیمز ہیں چھپے ہوئے۔ جیمز مطلب موتی، خزانے، صحیح۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب بھی میرے بندے اللہ تعالیٰ اون کریں، میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں آپ سے، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ ابھی یہیں رک جاتے ہیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ آگے کنٹینیو کریں گے نا تو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں، اور مختلف ایشوز کھل رہے ہیں آگے جا کے لوگ پوچھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ قل، ان سے کہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر لوگ پوچھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کہاں خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آپ سے پوچھیں کہ کہاں خرچ کریں تو ان سے کہیں قل کا ورڈ آ رہا ہے بار بار، دیکھیں قل کا پیٹرن آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں نشے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہیں قل، صحیح، قل کہیں، اور پھر آگے جواب شروع ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح لوگ پھر سوال رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ جب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے منتھلی سائیکلز کے بارے میں، مینسٹرویشن کے بارے میں، تو قل، تو آپ ان سے یہ کہیں، صحیح ہے۔ تو کیا پیٹرن ہو رہا ہے کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن ریویل کر رہے ہیں، اور قرآن ریویل کرنے کا پیٹرن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ آپ سے یہ پوچھیں اس کے بارے میں تو ان سے یہ کہہ دیں، تو ان سے یہ کہہ دیں، تو ان کو یہ بتا دیں، رائٹ، قل قل قل۔ لیکن اس آیت میں 186 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے نا، اب قل نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنِّي قریب، ایک جملہ اسمیہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا اس قرآن کی آیت میں، فَإِنِّي قریب، فار شور، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ میں قریب ہوں ان سے۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ وہ جو قل والا پارٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا،
اور وہ اس لیے مطلب اس میں جو مفسرین جو اس کی بیوٹی ایکسپلین کرتے ہیں وہ یہ کہ بندوں کو انتظار ہی نہ کرنا پڑے. مطلب the moment you are thinking about Allah, the moment you are asking questions, کہ اللہ ہیلپ می, the moment you are asking اللہ کہ مجھے کلیئرٹی آف مائنڈ دیں, کلیئرٹی آف تھاٹ دیں, میں کہاں پھنس گیا ہوں یا پھنس گئی ہوں, مجھے آگے کا راستہ نہیں سمجھ آ رہا, مجھے یہ حکم آپ کا سمجھ نہیں آ رہا, میں اس پہ نہیں چل سکتی, میرے پاس اتنا ایمان نہیں ہے, ہیلپ می آؤٹ, مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے, ہیلپ می آؤٹ. the moment you are even just thinking about it, right, آپ سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں. یعنی اب آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے قریب ہیں. تو بلاغہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب آپ قرآن کی عربک کے اسٹوڈنٹ بنیں گے انشاءاللہ تو اس میں 2-3 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اس میں ایک گرامر ہوتی ہے, پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ورڈز کنیکٹڈ کس طرح ہیں, اور پھر ایک صرف ہوتی ہے, علم الصرف کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسپیلنگز بتائے جاتے ہیں کہ ہر ورڈ اسپیل کس طرح ہوتا ہے, کیونکہ اسپیلنگ چینج کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے اگر مادہ ایک ہی غفرا, تتغفرا, استغفرا, صحیح چیز, وہ غفرا کا مادہ ہے, روٹ لیٹرز وہ ہیں, لیکن کیونکہ اسپیلنگ چینج ہو گیا تو اب اس کے معنی بدل جائیں گے. تو جب یہ 2 چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر تیسری چیز جنم لیتی ہے, ہوتی ہے بلاغہ, کہ وہ بات کھل کے کیا کہہ رہی ہے. لیکن بلاغہ کی آنکھ اس وقت تک ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی ہمارے اندر جب تک یہ صرف اور نحو ہم اس کو نہ اپریشیٹ کر پائیں. صحیح ہے. تو اب ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دا مومنٹ کوئی بندہ پوچھے نا, مطلب آپ رمضان میں ہیں اس وقت, ہم سب رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہوا ہے, ہماری سانسیں چل رہی ہیں, بہت سو میں سے ہم سے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کیونکہ ہماری صحتیں صحیح ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے, لیکن اس منتھ کے اندر انسان سوچتا ہے اسلام کے بارے میں, سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, سوچتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سوچتا ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں. مطلب گناہ گار سے گناہ گار تر شخص بھی ہوگا نا, وہ بھی سوچے گا تھوڑا سا. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں کہ دا مومنٹ یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اللہ, کوئی سوال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں, آپ اپنی ریالٹی سمجھنا چاہ رہے ہیں, آپ اس حال میں کیوں ہیں, اور آپ کو رہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, میری مدد کیوں نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ ہر اس انسان سے کہہ رہے ہیں فَإِنِّي قریب. تو اردو میں اگر اس کو ترجمہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں میں قریب ہوں. قل نہیں کہا, مطلب یہ نہیں کہا, ورنہ نارمل پیٹرن کیا چل رہا تھا, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان سے کہیں, ان سے کہہ دیں. صحیح. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرے بندے میرے بارے میں کنسرن ہو, میرے بارے میں پوچھ رہے ہوں, میرے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں, میرے حکم کو سمجھنا چاہ رہے ہوں, یا مجھ سے اپنا ریلیشن شپ کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوں, سمجھنا چاہ رہے ہوں کہ یہ کیا چل رہا ہے ان کے ساتھ اس دنیا کے اندر, اینڈ دے آر انیبل ٹو ریکنسائل, فَإِنِّي قریب, تو میں ان سے بہت قریب ہوں. صحیح ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, تو میں رسپونڈ کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, تو اور الداعی یوز کیا اللہ تعالیٰ نے, اسم معرفہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا. الداعی یعنی ہر پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کو, جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو خاص توجہ دیتے ہیں, اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی دعا کرنے والا, اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے, تھوڑا کنفیوز ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی چیزوں کی, بس وہ سوچ ہی رہا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کے قریب ہوں, اور اب وہ جو مجھے پکار رہا ہے نا تو میں اس کو رسپونڈ کروں گا, for sure رسپونڈ کروں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو اس کو بھی چاہیے کہ مجھے رسپونڈ کرے, جو میں کہہ رہا ہوں نا اس پہ چلنے کی کوشش کرے. وَلِيُؤْمِنُوا بِي, تو مجھ پہ ایمان رکھے, مجھ پہ بھروسہ کرے, مجھ پہ ٹرسٹ کرے, میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, میں اس کا دشمن نہیں ہوں. وَلِيُؤْمِنُوا بِي, اور وہ مجھ پہ بھروسہ کرے, مجھ پر ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہو جائیں وہ لوگ. سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو نا میں رسپونڈ کرتا ہوں, تو تم اب کوشش کرو اپنی طرف سے کہ تم اپنی بھرپور ایفرٹ دو.
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھرپور کوشش کروں گا تمہیں رسپونڈ کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اجیبو کا ورڈ یوز کیا. جب بندے کی بات آئی تو یستجیبو ہو گیا. جو میں صرف کی بات آپ سے کہہ رہا تھا نا, تو اس کا جو ان دونوں کے روٹ لیٹرز جو ہے نا, اجابہ یجیبو, دونوں میں وہی روٹ لیٹرز ہیں, لیکن اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اجیبو اور بندوں کے لیے کہا یستجیبو. مطلب اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسپونڈ کریں گے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اب ہماری پوری کوشش کرو یار, کوشش کرو. صحیح اس میں غلطیاں ہوں گی, گناہ ہوں گے, مسئلے ہوں گے, توبہ کرو, چلو کوشش کرو. دس از دا میسج. اور پھر ایک اور بیوٹی جو اس کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اور جب بھی میرے بندے آپ سے پوچھیں, جب, یہ نہیں کہا اگر. اس سے بلاغہ سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسکلی انتظار کر رہے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ is looking forward for us to connect with him. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کو پکاریں. یہ نہیں کہا اگر سے مائنس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائیں گے. جب بھی کریں. اس سے اردو میں اپنے اس میں کہتا ہے نا بھائی, جب بھی آپ یہاں سے گزریں ہمارے پاس ضرور آئیے گا. صحیح ہے نا, جب بھی آپ اس شہر سے گزریں ہمارے پاس ضرور آئیے گا, جب بھی آپ اس محلے سے گزریں ہمارے پاس ضرور آئیے گا. رائٹ, تو ہمیں یعنی وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو, آپ جب بھی آئیں یار. تو دیکھیں بھولے بھٹکے سے رمضان کا مہینہ آ گیا, تمہیں جب بھی, صحیح ہے نا, جب میرا بندہ مجھے پکارے گا نا, فَإِنِّي قریب, تو میں اس کے قریب ہوں. تو کیا بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان سے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ فور شور رسپونڈ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا چاہ رہے ہیں؟ ریلیشن شپ ہے نا ایک, وہ ہمارا رب ہے, ہم اس کے عبد ہیں. صحیح ہے, ہم اس کے غلام ہیں, وہ ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو تمہیں جواب دوں گا, I will respond, لیکن تم بھی کوشش کرنا. کوشش تو کرو, مجھ پہ بھروسہ کرو, ایمان لاؤ مجھ پر, جو میں کہہ رہا ہوں نا, ٹرسٹ کرو اس کو, اور تاکہ کیا ہو, تم سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ. صحیح ہے, آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے ڈیپتھ کے اندر جائیں, اور پھر دیکھیں کہ اس آیت کی تھوڑی سی پلیسمنٹ پر میں تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ, اور پھر کہ دعا اسپیسیفکلی ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے دعا کے بارے میں, اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, اور اس پورے فنومینا کے اندر تقدیر ایکویشن میں کہاں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. صحیح ہے, انشاءاللہ اس کو ہم کل بات کریں گے. اس پہ خیال رکھیں. السلام علیکم.